سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، انما تنذر، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف اسی کے لیے منذر ہیں، آپ صرف اسی کو اللہ کا ڈر سنا سکتے ہیں، من اتبع الذکر، جو اس قرآن کی پیروی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، جو قرآن کی اقتدا اور پیروی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو، آپ اسی کو ڈر سنا سکتے ہیں۔ وخشی الرحمن، اور جو خداوند رحمان سے خشیت رکھتا ہو، جو رحمان کی خشیت رکھتا ہو، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ڈر رکھتا ہو اور قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو، آپ صرف اسی کو ڈر سنا سکتے ہیں۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، آپ اسے ڈر بھی سنائیے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور بہترین اجر کی خوشخبری بھی سنا دیجیے۔ سورہ یاسین کی پچھلی آیات یعنی آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالی نے کافروں کے لیے ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو جو اپنے کفر پر مسلسل اصرار کیے ہوئے ہیں، آپ ان کو ڈر سنائیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ انما انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انہیں ڈر سنائیں یا نہ سنائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ کفر میں پکے ہو چکے ہیں، یہ آپ اور اسلام کے عناد میں اس قدر سخت دل ہو چکے ہیں کہ اب خدائی فیصلہ ہو گیا کہ لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہاں، آپ کا ڈر اگر کسی کو فائدہ دے گا تو انہی لوگوں کو جو قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں اور رحمان کی خشیت، رحمان کا خوف رکھتے ہوں، اور یہ خوف بالغیب ہو، بن دیکھے ہو۔ غیب کا معنی بن دیکھے۔ اللہ کا خوف، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ڈر، یہ بالغیب ہو، بن دیکھے ہو۔ اللہ کے حضور جب حاضر ہوں گے تو تب تو سبھی ایمان لے آئیں گے، اس وقت تو سبھی اسلام قبول کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور انبیاء کی حقانیت کی شہادت دیں گے۔ یہ سب دنیا ہی میں ہو، بن دیکھے ہو، مرنے سے پہلے پہلے ہو۔ انما تنذر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف اسی کو ڈر سنا سکتے ہیں، من اتبع الذکر، جو اس قرآن، اس ذکر کی پیروی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے بن دیکھے خشیت اور خوف رکھتا ہو، آپ اسے نہ صرف ڈر سنائیے، فبشرہ، بلکہ اس کو خوشخبری بھی دے دیجئے، بمغفرۃ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی، گناہوں سے بخشش کی، واجر کریم، اور بہترین اجر کی۔ سورہ یاسین کی اگلی آیت نمبر 12 نہایت قابل توجہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، انا نحن نحیی الموتى، بلا شبہ ہم ہی مردوں کو قیامت کے دن زندگی عطا کریں گے، ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ یہ انسان اعمال آگے بھیج رہے ہیں انہیں بھی لکھ رہے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور جو اعمال یہ پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں ہم ان کو بھی لکھ رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، اور ہم نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے، ہر چیز کی ہم نے گنتی کر رکھی ہے، فی امام مبین، عظیم کتاب لوح محفوظ میں، ہم نے لوح محفوظ میں ہر چیز کو محفوظ کر دیا ہے اور ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ اس آیت طیبہ کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مردوں کو زندگی دینے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انا نحن نحیی الموتى، بلا شبہ ہم ہی قیامت کے دن تمام مردوں کو پھر سے زندگی عطا کریں گے، خواہ ان کے گوشت پوست سب خاک میں مزمحل ہو گئے اور ان کی گوشت پوست کا ذرہ باقی نہ رہا، حتیٰ کہ ان کے ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں منتشر ہو گئیں،
ان کی ہڈیوں کے ذرات بھی ہواؤں کی نظر ہو گئے، جسم کا کچھ حصہ بھی باقی نہ رہا، پھر بھی ہماری شان یہ ہے کہ ہم انا نحن نحیی الموتى، ہم مردوں کو دوبارہ زندگی عطا کریں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ مشاہدہ بھی کرایا کہ جب کہ انہوں نے عرض کی کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ پاک نے عرض کی کہ ابراہیم علیہ السلام کیا آپ مطمئن نہیں ہیں؟ آپ نے عرض کیا اللہ ایمان رکھتا ہوں مگر اطمینان قلبی مشاہدے کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 پرندوں کو پکڑ کر پال لینے اور ان کو گرویدہ بنا لینے اور پھر ذبح کرنے اور گوشت کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف مخلوط مکس کر کے مختلف پہاڑوں کی چٹانوں پر رکھ کر بلانے کا حکم جب ارشاد فرمایا اور آپ نے ایسا ہی کیا، تو وہ 4 پرندے کہ جن کے سر آپ کے ہاتھ میں تھے اور جسم کے باقی حصے گوشت کے ذرات ایک دوسرے میں جڑے ہوئے تھے، جب آپ ہر پرندے کو بلاتے تو وہ لبیک کہتا ہوا اجزاء آپس میں ملتے، جسم کا نچلا حصہ مکمل ہوتا اور وہ بھاگتا ہوا آ کر اپنے سر کے ساتھ جڑ جاتا۔ تو اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالی جو ارادہ فرماتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ انا نحن نحیی الموتى، بلا شبہ ہم ہی مردوں کو قیامت کے دن زندگی عطا کریں گے۔ ونکتب ما قدموا وآثارهم، اور جو کچھ انسان آگے بھیجتے ہیں ہم ان کو بھی لکھ رہے ہیں، اور جو انسان پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں ہم ان کو بھی لکھ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے جو آگے بھیج رہے ہیں؟ وہ ہے جو انسان اپنی زندگی میں عمل کرے، خواہ وہ نیکی کا عمل کرے یا گناہ کا عمل کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں، وہ سب کچھ آگے بھیجا جا رہا ہے۔ اور پیچھے چھوڑے جانے والے اعمال وہ ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں اگر کوئی اچھا عمل دنیا والوں کے لیے چھوڑ جائے تو جب تک وہ اچھا عمل ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس اچھے اعمال کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو عطا فرماتا رہے گا۔ اسی طرح اگر اپنے بعد کوئی برا عمل چھوڑا، کوئی برا طریقہ چھوڑا، بری رسم رائج کی جو گناہ کی بات تھی، تو جب تک وہ گناہ کا کام ہوتا رہے گا گناہوں کے اعمال کی وہ گرانی اور وہ بوجھ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال میں منتقل ہوتا رہے گا۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں، وَآثَارَهُمْ، جو پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں ہم ان کو بھی لکھ رہے ہیں۔ حضور سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پوچھا اے عائشہ اس بکری کا کیا ہوا جو ہمیں تحفے کے طور پر بھجوائی گئی تھی؟ اس بکری کے گوشت کا کیا ہوا جو ہمیں تحفے کے طور پر بھجوائی گئی تھی؟ سیدہ عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب اللہ کے نام پر خیرات کر دی ہے، سارا گوشت خیرات کر دیا ہے، صرف ایک ران باقی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب باقی رہ گیا ہے مگر ران نہیں باقی بچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا آخرت کی طرف کہ عائشہ بکری کی ران کے سوا جو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا گیا وہ اصل میں آخرت کے لیے باقی بچ گیا ہے، وہ باقی ہے، اور جو خیرات نہیں کیا گیا وہ باقی نہیں ہے۔ تو آپ نے آخرت کی طرف توجہ دلائی، ارشاد فرمائے کہ جو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا جائے وہ بظاہر انسان کے پاس نہیں ہوتا مگر اس کا ثواب آخرت میں محفوظ ہو جاتا ہے، وہ باقی ہے، اور جو خیرات نہیں کیا گیا وہ آخرت کے لیے باقی نہیں بچا۔ علماء کرام نے ما قدموا وآثارهم کے معنی یہی بیان کیے ہیں کہ ما قدموا سے مراد وہ اعمال جو انسان زندگی میں کر لیتا ہے خواہ اچھے ہوں یا برے، اور وآثارهم وہ اعمال جو انسان اپنی زندگی میں بری رسمیں چھوڑ جائے، اپنی زندگی میں کوئی برا طریقہ رائج کر جائے جس پر بعد والے لوگ خواہ اس کی آل اولاد خواہ دوسرے لوگ اس پر عمل کریں، تو وہ اس کے آثار ہیں، اس کے مرنے کے بعد بھی ان کی جزا اور سزا کا سلسلہ ہوگا۔ خاص طور پر ان آیات میں آثارہم سے مراد مسجد کی طرف آنا اور مسجد کی طرف جانا
آنے جانے میں انسان جتنے قدم چلے ان آثار سے مراد خاص طور پر وہ ہیں۔ حضور سیدنا امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ سورہ یاسین کی ان آیات کا شان نزول خاص طور پر بنو سلمہ کا وہ ارادہ تھا کہ جب انہوں نے مسجد نبوی شریف کے قریب جگہ خالی پائی تو انہوں نے چاہا کہ وہ مسجد نبوی شریف سے دور ہیں، مدینہ طیبہ کے کنارے پر رہتے ہیں، ناحیت المدینہ، مدینہ طیبہ کے دور کنارے پر رہتے ہیں، آنے جانے میں مشکل ہوتی ہے، تو انہوں نے چاہا کہ مسجد نبوی شریف کے قریب اس خالی جگہ میں اپنا مکان منتقل کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیتیں نازل فرمائیں کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھ رہے ہیں وہ جو کچھ آگے بھیج رہے ہیں اور جو کچھ ان کے آثار ہیں، یعنی ان کے خطا ہیں، ان کے قدم ہیں، عبادت کی طرف آنے جانے میں ہم ان کے قدموں کی گنتی بھی لکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلمہ اس قبیلے کو بلایا اور ارشاد فرمایا ان آثارکم تکتب فلم ینتقلوا، ان آثارکم تکتب، اے بنو سلمہ اپنے گھروں ہی میں ٹھہرے رہو، اس لیے کہ جب تم دور سے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو اور پھر واپس اپنے گھروں کو جاتے ہو، اللہ تمہارے آنے جانے کے جتنے قدم ہوتے ہیں اللہ وہ بھی تمہارے قدم تمہارے عمل میں لکھتا ہے۔ فلم ینتقلوا، انہوں نے پھر یہاں منتقل ہونے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم دیار، یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، تکتب آثارکم، اے بنی سلمہ اپنے انہی گھروں میں منتقل، اپنے انہی گھروں میں ٹھہرے رہو، اس لیے کہ تمہارے قدم بھی لکھے جا رہے ہیں۔ اے بنو سلمہ اپنے انہی گھروں میں ٹھہرے رہو، تمہارے قدم بھی لکھے جا رہے ہیں۔ ہمارے علماء کرام نے اس وجہ سے فرمایا کہ مسجد کی طرف آنے جانے کا جو ثواب ہے اس میں سب سے زیادہ اجر کا مستحق وہی ہوتا ہے جو دور سے چل کر آتا ہے۔ الابعد فالابعد، جو زیادہ دور سے آتا ہے اس کے لیے اجر بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ عبادت کے لیے مشقت اٹھانا یہ بھی عبادت ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آیا کہ جو سردیوں میں جب کہ وضو کرنا مشکل اور دشوار ہو، اگر کوئی سنت کے مطابق صحیح طریقے سے وضو کرے تو اللہ تعالیٰ اس وضو کا اجر و ثواب بھی اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو عبادت کی مشقت جو سنت کے دائرے میں ہو، ایک تو یہ ہے کہ بندہ خود اپنے اوپر مسلط کر لے، جو خلاف سنت ہو اپنی طرف سے وضع کر لے، اس کا ثواب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق جو مشقت ہے، اگر وہ مشقت اٹھائی جائے تو عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلاۃ الرجل فی بیتہ بصلاۃ وصلاته فی المسجد القبائل ب25 صلاۃ، اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھے اور مسجد اپنے قبیلے کی مسجد میں نماز پڑھے تو گھر کے مقابلے میں اس کو مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 25 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ مسجد جامع مسجد نہ ہو، عام مسجد ہو، جیسا کہ گاؤں دیہات میں بسا اوقات مسجد جامع نہیں ہوتی، جمعہ نہیں ہوتا، صرف 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، تو قبیلے کی مسجد میں 25 گنا ثواب ہے، جامع مسجد نہ بھی ہو۔ اور اگر جامع مسجد میں نماز پڑھی ہے وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُجْمَعُ فِيهِ ب500 صَلَاةً، اور جو گھر میں نماز پڑھے یا جامع مسجد میں نماز پڑھے تو جامع مسجد جس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہو وہاں نماز پڑھنا گھر کے مقابلے میں 500 گنا فضیلت رکھتا ہے، 500 گنا فضیلت رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہوگا کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ عبادت کی طرف آنے جانے کے قدم بھی جب لکھے جاتے ہیں تو عبادت کتنی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اور یہ بھی غور کریں کہ آیت کے پہلے معنی پر کہ جو کچھ ہم زندگی میں کریں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں لکھا جا رہا ہے، اس لیے بولیں بھی تو سوچ کر،
سنیں بھی تو سوچ کر، دیکھیں بھی تو سوچ کر، چلیں بھی تو سوچ کر، اس لیے